السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے میکلوسن سسپینشنز کے حوالے سے کمپلیٹ ریویو ہے۔ تو جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک کے حوالے سے ڈسکس کریں گے جو کہ سیرپ فارم میں ہے۔ اگر بات کریں اس کے برانڈ نیم کی تو یہ میکلوسن سسپینشن کے نام سے آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے۔ اگر بات کریں اس کی فارمولیشن کی تو اس کے اندر کلیریتھرومائسین ہے جو کہ ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے۔ تو یہ کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، تو اس حوالے سے ہم ڈیٹیل سے جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو بھائی چینل پر نہیں ہیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اسی کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو، لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں میکلوسن سسپینشن جو کہ کلیریتھرومائسین ہے، اس کی کیا پرائس ہے۔ یہ سیرپ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے 250 روپیز میں بآسانی مل جاتا ہے۔ تو بات کریں اگر اس کے ہم فلیور کے تو یہ اورنج فلیور میں موجود ہوتا ہے جو کہ بوش فارماسیوٹیکل کمپنی کی ایک پروڈکٹ ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ اب ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں اس سیرپ کے یوزز، اس سیرپ کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جی ناظرین، کلیریتھرومائسین جو کہ ایک اینٹی بائیوٹک سیرپ ہے، اس کو بیکٹیریل انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے کوئی بھی انفیکشن ہو اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو وائرل انفیکشن میں استعمال نہیں کر سکتے۔ بیکٹیریل انفیکشن کون سے ہوتے ہیں جن میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ نیمونیا یعنی پھیپھڑوں کا انفیکشنز، برونکائٹس، اس کے علاوہ ٹی بی، اسکن اینڈ تھروٹ انفیکشنز یعنی جلد میں اگر انفیکشنز ہو، گلے میں کوئی مسئلہ ہو، اس طرح کی سچویشن۔ اس کے علاوہ ایک جراثیم ہے جس کو مائکو بیکٹیریم کہتے ہیں، اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ HIV میں، بچوں میں آنے والی خاص طور پر کھانسی یعنی نزلہ، اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں چیسٹ میں سے آوازیں آتی ہیں سیٹیوں کی، یعنی نمونیا کی شکایت ہو اگر بچوں کو، تو اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کلیریتھرومائسین جو ہے نا کلاس آف میڈیکیشن ہے جو کہ اینٹی بائیوٹک ہے میکرولائڈز کے اندر۔ آپ اس کو کبھی بھی اینٹی بائیوٹکس جو ہے ان کو آپ وائرل انفیکشن میں استعمال نہیں کر سکتے۔ وائرل انفیکشنز جیسا کہ کولڈ، فلو اور ادر وائرل انفیکشنز، یعنی کولڈ سردی اور نزلہ زکام ہو تو اس میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس میں آپ کو وائرل میڈیسن استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ اب اگر ہم جان لیں اس سیرپ کے یوزز کے بعد کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، تو اس کو حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ جب اس کی ضرورت ہو تو اس کا زیادہ استعمال کرنا صحت کے لیے کافی نقصان دہ ہے۔ ضرورت کے مطابق ناظرین اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ اس کا اوور یوز کرتے ہیں تو اس کو آپ سے نازیہ وامٹنگ کی شکایت ہو سکتی ہے، اسٹامک اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھے اس کے سائیڈ ایفیکٹ۔ اب ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں اس سیرپ کے حوالے سے اس کی خوراک کیا ہے۔ اس کی خوراک اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنی ہے، خود سے آپ نے اس کی جو ہے خوراک کبھی بھی استعمال نہیں کرنی۔ دوا تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو نشان لگا ہوتا ہے وہاں تک پانی ڈالنا ہے، اپنے ابلا ہوا پانی اس کو ٹھنڈا کر کے، تو پھر آپ اس سیرپ کو تقریباً 40 ڈیز تک استعمال کر سکتے ہیں۔ 14 یعنی 14 دن تک آپ اس سیرپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔